میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، بڑی تفصیل سے موسیٰ اور فرعون کے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ قریباً پورے قرآن میں 75 مرتبہ فرعون کا نام آتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تھا تو فرعون ایک انسان ہی، اللہ کی بدترین خلقت میں سے سب سے زیادہ اللہ کو مبغوض، اور بندہ ہونے کے ناطے بے حیثیت بھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اتنا تسلسل سے 75 مرتبہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت اور ہدایت مضمر ہے، کیونکہ اس امت اور امت بنی اسرائیل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے 2 پیر کے جیسے بتایا، دائیں بائیں کے فرق ہے، بالکل سملر ہے۔ اسی لیے یہ سارے واقعات ہمارے لیے اصول و ضوابط کے طور پر بتائے گئے ہیں۔ یہاں سے نصیحت اخذ کرنا ہے، یہاں سے رولنگز نکلتی ہیں۔ جو رول ان پہ اپلائی ہوا وہی رول ہم پہ اپلائی ہوا، جو کنڈیشنز ان کے ساتھ آئے تھے ہم پہ بھی آئیں گے، جس قسم کا رد عمل ان کے یہاں کے لوگوں نے پیش کیا تھا ہمارے یہاں بھی پیش کریں گے۔ اسی لیے ہمارے سامنے وہ آئینے کے جیسے یہ واقعات جو ہے ہونے چاہیے، تاکہ ہم آج کی دنیا کو اس آئینے میں دیکھ سکیں۔ اس اعتبار سے فرعون ایک کیریکٹر ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرعون آیا اور چلا گیا، فرعون کا قصہ پاک ہو گیا، فرعون ڈوب گیا اور قصہ ختم ہو گیا، نہیں، فرعون آتے رہیں گے قیامت تک۔ اس فرعون کی جو ہے کڑی کا آخری سلسلہ دجال پہ آ کے ختم ہونا ہے۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑتے رہے، ہر زمانے کے ایمان والوں کو ان فرعونوں سے لڑنا پڑے گا، ان سے ٹکرانا پڑے گا۔ آپ نہیں بھی ٹکرائیں، وہ ٹکرائیں گے۔ اگر آپ ان سے دوستی کرنا چاہیں وہ نہیں کریں گے آپ سے دوستی۔ آپ بیچ کی کوئی راہ نکالنا چاہیں وہ نہیں چاہتے، وہ نان کمپرومائزنگ ہے، ان کو 100% کمپلائنس چاہیے، 100% سبجوگیشن، ٹوٹل سورنٹی۔ اس سے کم میں وہ کمپرومائز کرے گا نہیں، راضی ہوگا نہیں۔ اسی کا نام فرعون ہے۔ 100% میری اطاعت ہر حال میں، میرے علاوہ کسی کی بڑائی ہم کو برداشت نہیں۔ تو ایسے ظالم متکبر فرعون ہر زمانے میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ہم کو قرآن کے آئینے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اصول دیے ہیں ان اصول کو سیکھنا ہے۔ اس اعتبار سے پچھلے جمعہ کو ہم لوگ تھوڑی گفتگو کر چکے ہیں کہ فرعون نے زمین پر جو فساد مچایا تھا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین پر چھا گیا تھا، یعنی اس کا تسلط اس اعتبار سے تھا کہ لوگوں کو اس کا کوئی بریک نہیں دکھ رہا تھا، یہ کیسے جائے گا، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، کوئی ایک جو ہے روشنی کی کرن نہیں نظر آتی ہوتی تھی، مایوسی ہر طرف چھایا ہوا۔ اور اس نے بنی اسرائیل کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ جب کوئی کچھ کرنا بھی چاہے، سوچے کچھ کرے، تو وہ آپس کے ہی گروہ بندی کے فساد اور اس کے فرکشن میں اتنا بیچارہ پھنسا ہوا ہے کہ کہا کہ ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو اسی میں پھنسے ہیں۔
ہمارا سارا ایفرٹ، ہماری کیپیسٹی اسی میں کنزیوم ہو جاتی ہے. اس سے اوپر اٹھ کے کچھ سوچنے اگر کرنا بھی چاہیں تو کرنے نہیں دیتے ہیں. یہ اندر کے ہی یہ فرقہ وارانہ فساد، یہ فرقہ وارانیت یہ ہم کو تباہ کر کے رکھی. تو اس نے بنی اسرائیل کو گروہوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا، اور حدیث سے ملتا ہے کہ 72 گروہ ہوئے تھے اس کے. اور ایک گروہ کو اس حد تک کمزور کر چکا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو باندھی بناتا تھا. دوسری آیت سے ملتا ہے پھر آگے کہ اور کوئی اوف نہیں کر سکتا تھا، کچھ بول نہیں سکتے آپ، وہ منچاہی کر رہا ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ سورہ قصص کی 6 نمبر آیت ہے، جس میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ زمین پر جو کمزور کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ کمزور مسلمان بنی اسرائیل، اللہ ان کی مدد کرے، ان کو غلبہ دے، اس زمین کا وارث بنائے اور امامت عطا کرے. 4 وعدے. اور فرعون اور حامان کے لشکر کو وہ دکھائے جس سے وہ ڈرتے تھے، کہ انہوں نے بچوں کو ذبح کرنے کی مہم کس بنیاد پر شروع کی کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ میجورٹی میں آ جائیں گے تو پھر میرے لیے مشکل ہوگا، تو ان کی آبادی کنٹرول کرو. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ فرعون کے اس فساد کا ایک گلمس اس آیت میں ملتا ہے، اور اس میں بہت ساری جو ہے نا یعنی نصیحت اس میں سے اخذ ہوتی ہے. سب سے پہلی تو نصیحت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے، تو ان کے جو پریزنٹ ایشوز ہیں، جو ان کے پر حالات ہیں، جو پیتھیٹک ان کی کنڈیشن ہے، جو غلامی کی توق ان کے گردن پہ ڈال دی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی مدد کیا جائے، ان کو وہاں سے نکالا جائے، ان کو وارث بنایا جائے، ان کو بھی زمین عطا کیا جائے، امامت عطا کیا جائے. تو کوئی بھی دین ایسا دین نہیں ہوتا جو دنیا میں انسانوں کے مسائل کو ریکوگنائز نہ کرے. وہ دین ہے ہی نہیں، پھر سرے سے دین نہیں ہے. دین کا سب سے لیسٹ کرائٹیریا مانا جاتا ہے غیرت. توحید کا سب سے نچلا درجہ ہے غیرت، اور غیرت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کے دکھ سے دکھ ہو، دوسرے کے سکھ سے ہم کو سکھ ہو. دل احساس حساس ہو، اس کا دل احساس والا ہو. یہ بھی نہیں ہے تو کافر، ایمان نہیں، ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. توحید کا خاکہ یہاں ختم، یہاں سے پھر کفر شروع. میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہیں اس سے یہ بھی ایک نصیحت ملتی ہے جو پیچھے بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے، کہ فرعون جو کیریکٹر تھا، وہ کیریکٹر کبھی بھی سنگل ہینڈڈ یہ سارا ظلم اور فساد اور شرک اور بدعت اور جو ہے بے انصافی کا جو ہے نا بازار جو گرم کرتا ہے، اکیلے اپنے بلبوتے پہ نہیں کرتا ہے. دکھتا ہے ایک ویلن کے طور پر سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ اکیلے کر رہا ہے سارا سکھ، لیکن اس کا ایک اسٹرکچر ہے. اس اسٹرکچر پہ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. اس اسٹرکچر کا نام تھا سامری، قارون اور حامان. ان تینوں کو یوٹیلائز وہ کرتا ہے. اس پہ ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں جو سب سے اسٹرانگ رول پلے کرتا ہے، سب سے ایفیکٹو رول پلے کرتا ہے، فرعون کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی بندہ ہے، وہ نہ قارون ہے نہ حامان ہے، وہ سامری ہے. یہ وہ جادوگروں کا ٹولہ، یہ وہ مولویوں، پیروں، پادریوں کا ٹولہ جو لوگوں کو آخرت کا ڈر دلا کر اللہ کا نام لے کر فرعون کی وفاداری کے لیے تیار کرتا ہے. اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ اس پہ راضی ہے کہ یہ تیرا بادشاہ ہو. اب اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. دیکھو دنیا میں تو جو تم جھیل رہے ہو، اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر آخرت میں بھی ہاتھ دھو لو گے، اس لیے صبر کرتے رہو، کم سے کم آخرت بچ جائے گی. یہ کام کرتے ہیں، یہ ان کے پالے ہوئے
سامری، یہ ہر زمانے میں آپ کو ملیں گے، آج بھی ہیں. ان کی باتوں میں جادو ہوتا ہے، یہ کرتک کے ماہر ہوتے ہیں، ایسا کھیل دکھائیں گے کہ عام آدمی اس میں الجھ کے رہ جائے گا، فیسینیٹ ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا، کہے گا بس اب آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کو تیار. بتائیے کیا کرنا ہے؟ جس سے کہیں گے صلح کر لیں گے، جس سے کہیں گے لڑ جائیں گے. تو اصل یہ ایسا برین واش کرتے ہیں کہ پوری نسل کی مت ماری جاتی ہے. وہ جس آستھانے پہ چاہیں لوگوں کو بھیڑ لگا دیں اور جہاں سے چاہیں لوگوں کو متنفر کر دیں. ان کے بیانات، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے نشست و برخاست، ان کی وضع قطع ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. یہ کھیل دکھاتے ہیں. ظاہر میں لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب سے بدبخت لوگ ہوتے ہیں. یہ حکومت کے پالے ہوئے کتے ہوتے ہیں. یہ گدھے ہیں، فرعون کے گدھے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو جیسے اس زمانے میں یہ 72 فرقوں میں یہ جو تقسیم تھا، گروہوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا اور ایک گروہ کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا. آج بھی غور کر لیں، ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ہر مسلمان اس کو اچھے سے فیل کر رہا ہے. ہمارا سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں. اور یہ بٹنے کی وجہ سے کیا ہوا، کیا جب اندر کی صف ہی کمزور ہو گئی تو امید پھر ختم، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. کوئی امید کی کرن ہی نہیں. چھا گیا، اب تو فرعون چھا گیا ہے. اس کا خوف ایسا ہے جیسے لباس. سوتے وقت بھی، خواب میں بھی اس کے وفاداری کے ہی خواب آیا کریں گے. خواب میں بھی آپ اس کی نافرمانی کا نہیں سوچ سکتے. یہ ہے جب وہ چھا جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ساری امیدیں ختم ہوتی جاتی ہیں. اور امیدوں کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچانے والی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب اپنی صفیں متنفر ہو جائیں. اسی لیے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو عذاب کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کو آپس کی لڑائی کا مزہ چکھاتا ہے، آپس میں ہی بھڑا دیتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جب ایمان والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر کفار مشرکین کو آپ ایک جگہ ہونے نہیں دیتے، ان کو پھر آپس میں لڑاتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ اصول ہے اللہ کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے سامنے حالات دنیا کے ہیں اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ بالکل اسی قسم کے سامری ہمارے آس پاس ہیں. وہاں سامری کہلاتے تھے، جادوگر کہلاتے تھے. آتے تھے فرعون کے مقابلے پر اور کہتے تھے فرعون نے دکھایا ہے اگر جادو، ان کو حساب سے جادو تھا، یہ ڈنڈا ڈالا اور سانپ بن گیا، تو ہم بھی دکھائیں گے. اور اس امید سے آئے ہیں کہ ہم تو اس کو ہرا دیں گے. ہم تو ایک اسٹرانگ جمعیت ہے، یہ اکیلا فرعون کیا کر لے گا، موسیٰ کیا کر لے گا. تو فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہم کو صلہ بھی ملے گا نا. تو فرعون نے کہا تھا ہاں بالکل، اور تم کو مقربوں میں داخل ہم کر لیں گے، درباری بنا لیں گے، خاص اپنا مشیر بنائیں گے. تو حقیقت میں یہ سب سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو فرعون کے مشیر ہوتے ہیں. فرعون ان کے خلاف کچھ نہیں کرتا ہے، ان سے مشورہ لیے بنا کچھ نہیں کرتا ہے. دعوت یہ کرتا ہے نا ربکم اعلیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، سپریم اتھارٹی. لیکن فرعون خود بھی معبودوں کی عبادت کیا کرتا ہے. یہ سورہ اعراف کی 128 نمبر آیت سے بالکل یہ بات صاف لفظوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون اب خود عبادت دوسری معبودوں کی کیا کرتا تھا. تو اس کا جو ربوبیت کا دعویٰ تھا وہ پولیٹیکل ڈومیننس کا تھا. پولیٹیکل ڈومیننس، یہ بھی 128 نمبر سورہ اعراف کی آیت سے بات کلیئر ہو جائے گی کہ پولیٹیکل ڈومیننس ہی اس کا رب ہونے کا دعویٰ تھا کہ ہم سوورن ہیں، جو قانون بنائیں گے بس آپ کو ماننا پڑے گا. کیسے نہیں مانیے گا؟ ہم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اس ہاؤس سے جو بات نکلے گی ماننا پڑے گا. آج کے فرعون بھی بول رہے ہیں نا، کیسے نہیں مانیں گے؟ ماننا پڑے گا، ہم ہاؤس سے بول رہے ہیں. تو فرعون کا نام بدلتا ہے، جگہ بدلتی ہے، اس کے محل کا شکل بدلتا ہے، فرعون کا کیریکٹر کنٹینیوس ہے.
تو جیسے اس زمانے کا فرعون وہ بھی اپنے معبود کی عبادت کیا کرتا ہے، بعض روایتوں میں ملتا وہ اپنے گلے میں اپنا معبود ٹانگے پھرتا تھا، بعض روایتوں میں ملتا وہ بھی گائے کی پوجا کرتا تھا، اسی لیے سامری نے بھی پھر گائے کا بچڑا ہی بنایا۔ تو اس زمانے کے بھی جو ہے آپ کو ملیں گے فرعون، وہ کسی جو ہے دربار پر ساکشت نمسکار کرتے ہوئے بھی ملیں گے، کوئی فرعون آپ کو کوٹ پینٹ ٹائی پہ کسی گرجا گھر گھنٹہ گھر کے باہر یہ سائن ٹرینیٹی کا ہدف بھی لیتے ہوئے آپ کو دکھے گا، اور بعض فرعون آپ کو ہیلی کاپٹر سے حج کرتے ہوئے بھی دکھیں گے، جی ہاں حضرت آئے ہیلی کاپٹر سے حج کیا اس بار انہوں نے، یہ سب فرعون ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یزید بھی جو تھا وہ بھی جمعہ پڑھاتا تھا، جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، جماعت لیڈ کرتا تھا، نہیں نماز میں بھی تھا، کون؟ فرعون، وقت کا فرعون۔ اس لیے اس دھوکے میں نہیں آنا ہے کہ اس کی پوجا پدھتی کون سی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ زبان سے کس کا مالا جھپتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کی بندگی کا جو سب سے بنیادی حق ہے کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ کو ہے، حکم دینے کا حق صرف اللہ کو ہے، بادشاہی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اس میں جو بھی دخل اندازی کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں میرا حق ہے، تو بس وہی ہے، وہی فرعون ہے، وہی طاغوت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو فرعون بھی ایک طرف تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام سے ڈرا ہوا بھی ہے۔ سورہ غافر کی 26 نمبر آیت جو بھی تلاوت کی گئی، اس میں یہ کہہ رہا ہے، اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو، اپنے مشیروں سے، اپنے سامریوں سے، ملاؤں سے مشورہ کر رہا، مولویوں سے، سرداروں سے، کہ مجھے چھوڑو، کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یعنی میرا ارادہ تو ہو رہا ہے کہ قتل کر دیں، اب تم لوگ جو ہے اس کا فتویٰ دے دو، کیونکہ ہم ایسے ہی کر دیں گے تو کیا ہوگا، ہے تو اس کا کریکٹر بڑا پاک صاف، دشمن بھی اس کی خوبی سے متاثر ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ میرے خلاف بغاوت ہو جائے، کیونکہ اندر سے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی خوبی کا رسیہ ہیں، ہاں کچھ اس کے پیروکار ہیں، کچھ نہیں ہیں اپنے نفسانی اغراض کی وجہ سے، لیکن اس کے سچے ہونے کا سکہ تو ہر ایک کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہم ایسے ہی قتل کر دیں گے تو بوال ہو جائے گا، تو مجھے چھوڑ دو کہ میں اسے قتل کر دوں، اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، ہم کو ڈر نہیں ہے، وہ سب جھوٹے معبود کے وہ بات جو کر رہا ہے، سب نبی بھی بن کے آئے ہیں، کوئی نہیں، ہم ہی تو رب ہیں، وہ اور کون ہوتا ہے، تو وہ بول رہا ہے نا وہ اللہ کا عذاب آئے گا تو بلا لے، نہیں ڈرتے اس کے اللہ سے، دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، بلا لیں اپنے اللہ کو، لیکن ڈرا ہوا کس سے ہے؟ خود موسیٰ علیہ السلام سے ڈرا ہوا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے۔ کنٹراڈکشن، ایک طرف کہتا ہے اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، بلا لے، دوسرا کہہ رہا ہے ہم کو اسے ڈر لگتا ہے کہیں دین نہیں بدل دے۔ دین کیا بدلنا ہے؟ دین کیا بدلنا ہے؟ وہ ہم کو ریپلیس کر دے گا۔ دوسری آیت میں آیا نا کہ یہ دونوں بھائی جو آئے ہیں نا، یہ ماہر جادوگر لگتے ہیں، جادو کا ماہر فن سیکھ کے آئے ہیں، اور اس فن کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ملک تم سے چھین لیں، میری گدی چھیننا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ تہمت لگی تھی نا، کہ جب ابو طالب کے پاس قریش کا وفد آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ ساری پیشکش رکھی تھی، مال چاہیے، عورت چاہیے، سرداری چاہیے، سب آفر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ٹل نہیں سکتے ایسے، ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے، ایک ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے، چاہے اتنا ٹف کنڈیشن رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند سورج۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سرداری چاہتے ہیں، اس طریقے سے بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو اتنا کیوس کی ڈیولپ کرنے کا ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی سردار آپ کو بنا دیتے ہیں۔ تو فرعون نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ میری گدی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہوتا ہے۔ دین تو ہوتا ہی ہے ظالمانہ نظام کو نظام الہی سے بدلنے کا نام ہے ہی یہ دین۔ تو اس کو جو ڈر تھا غلط نہیں تھا، صحیح تھا، اور یہی ہوا بھی، یہی ہوا۔ ہاں، چونکہ آج ہم لوگ دین کو ایسا سمجھتے نہیں، دین میں سے پولیٹکس کو، پاور کو الگ کر دیا، تو یہ تھوڑی عجیب سی لگتی ہے بات۔ حالانکہ یہ بات اتنی سمجھ فرعون کو بھی تھا کہ جو دعوت یہ لے کے آئے ہیں، یہ دعوت میرے گدی چھین لے گا۔ تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سے تمہارا دین بدل دے گا، میری جگہ آ کے خود بیٹھے گا، پھر اپنا قانون چلائے گا۔ تو دیکھنے کا نظریہ وہ تھا، ورنہ اس کا شک درست تھا میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ اور آگے پھر اس پہ دوسرا الزام جو لگاتا ہے، اور یہ کہ یا ملک میں فساد نہ برپا کر دے۔ موسیٰ جو آئے ہیں، ہم کو چھوڑو کہ ہم قتل کر دیں، کہ وہ بلا لے اپنے رب کو، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے اور ملک میں فساد نہ کرنا لگے۔ تو یہ دو گائیڈ لائن دے کے وہ اپنے مشیروں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے کتوں کو، اپنے گدھوں کو چھوڑ رہا ہے۔ جاؤ، جا کے لوگوں کا برین واش کرو، رائے عامہ حاصل کرو، اوپینین ڈیولپ کرو لوگوں کے اندر، کہ پھر جب ہم کچھ کرنے کو آئیں تو وہ کہیں ویل ڈن، بالکل صحیح کیا آپ نے۔ یہ تو ہیومینٹی کے لیے، پیس اینڈ پراسپیرٹی کے لیے خطرناک ہو چکا تھا، اس کا دماغ پھر گیا تھا، تو پھر یہ کینسر ہو چکا تھا، تو اس کو کاٹنا ضروری تھا۔ تو آپ نے کیا، ٹھیک کیا، لیکن اس سے پہلے آپ جاؤ کام کرو، اس سے پہلے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام کریں، قتل کے لیے کوشش کریں، تم جا کر لوگوں کو اس کے لیے تیار کرو۔ اگلی آیت سورہ اعراف کی 127 اور 28 نمبر آیت میں یہ بات ہوئی پہلے فرعون کی اپنے چیلوں سے، مشیروں سے، آپ کو کام کرنا ہے، یہ کام دیا ان کو۔ اب اسی کا سیکنڈ فیز، اب وہ جا کے جو کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے آگے کا فیز 127 نمبر آیت۔ اور قوم فرعون کے سردار کہنے لگے، اب یہ لوگوں کو جا کے روح کی طرف جو محنت کر رہے ہیں اس کی طرف گلان سے۔ اور قرآن کا یہ حسن ہوتا ہے کہ ایک آیت ہوتی ہے اور اس میں دونوں پس منظر کو اللہ تبارک تعالیٰ اکٹھا کر لیے۔ اس میں روح سکون جو ہے بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور فرعون کا بھی جو ہے نا ریئیکشن ساتھ ہی ساتھ آ رہا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور قوم فرعون کے سردار کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ وہ ملک میں خرابی کرتے پھریں؟ ہم نہیں مانتے فرعون کو رب، میرا رب اللہ ہے، ہم نہیں ریکوگنائز کرتے کسی انسان کا قانون، قانون صرف اللہ کا ہے۔ فساد ہے یہ ان کا، فساد برپا کیا ہے انہوں نے، یہ خرابی کرتے پھریں، اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہوں، لڑیں آپ کے معبودوں سے بھی، آپ سے، فرعون سے، اور فرعون کے معبودوں سے۔ لوگوں کو طرف کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے آپ سے، آپ کے خلاف آئے ہیں یہ، اور آپ کے معبودوں کے خلاف آئے ہیں۔ یہ ان کی دعوت کا پس منظر اللہ تبارک تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ فرعون کے لیے جو کام کرنے والے مولوی ہوتے ہیں وہ کیا دعوت لے کے چلتے ہیں۔ اب جب یہ دعوت چلی، اس کے بنیاد پر پھر اب فرعون بولا، اور وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، بے شک ہم ان پر غالب ہیں، ہمارا ان پر ڈومیننس ہے کمپلیٹ۔ لیکن یہ اظہار کرنے سے پہلے رائے عامہ پہلے کروایا اپنے چیلوں سے کہ لوگوں کو اس کے لیے تیار کر لو، اور لوگوں کو جو تیار کرنے میں فرعون نے جو کام دیا تھا، کہیں یہ تمہارے دین کو نہ بدل دے اور زمین پر فساد نہ مچائے۔ لیکن جب یہ چیلے گئے ہیں تو چیلوں نے پہلے دعوت دیا ہے کس کا، کہ ملک میں خرابی، فساد کا پہلے تذکرہ کیا ہے، اور پھر بعد میں کہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے معبودوں سے لڑیں، اس سے دستکش کریں، کیونکہ عام انسان کو اس سے پرواہ زیادہ نہیں ہوتا کہ میرا اس وقت بادشاہ کون ہے، بدل جائے، محبت تو نہیں ہوتی کبھی بھی۔
ہاں کچھ لوگ مفاد کے لیے اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کچھ نہیں جڑے ہوتے ہیں، محبت تو نہیں کرتے، بدل جائے، لیکن لوگ اپنا انٹرسٹ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرا گھر، میری بستی، میرا بزنس، میرا راحت آرام، میرا انتظام، یہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ پارٹی بدلے مسئلہ نہیں ہے، رجیم بدلے مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ نہیں بدلنا چاہیے، مارکیٹ ٹھیک چلنا چاہیے، ہے نا. سرمایہ داروں کا ایک ہی دین، ایک دم کلیئر کٹ ان کا اسٹینڈ ہے، بزنس جس میں لالچ کرے بس وہی پارٹی، وہی رجیم صحیح، وہی فرعونوں کو سوٹ کرتا ہے، کوئی بھی پارٹی ہو. اسی لیے انہوں نے دعوت دیا کہ اس حساب سے، کہ فرعون نے تو ایک دیا تھا، لیکن ہم کو پتہ ہے لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے. دیکھو زمین پہ فساد مچائے گا، خرابیاں پھیلائے گا، لڑائی جھگڑے کروائے گا، قتل و قتال جدال ہوگا، سب ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا رب ہے فرعون، اور پھر اس کا معبود اس کے خلاف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ تب فرعون کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، ان کی لڑکیوں کو باندھی بنائیں گے، بے شک ہم ان پر غالب ہیں. ایسے نہیں کرتا ہے وہ، جب تک اس کے لیے رائے عامہ نہیں ہو جائے، فرعون کی بھی ہمت نہیں ہے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں پہ ہاتھ ڈالے. یہی ہوتا ہے. لیکن جب اوپینین ماس کا اس کے خلاف ہو چکا ہوتا تو اب فرعون کی طاقت بن جاتی. اسی لیے بتایا تھا کہ ان کی اصل طاقت انسانوں کی جہالت ہے. جب تک ماس جاہل رہے گی، فرعون بدلتے رہیں گے، حامان بدلتے رہیں گے، قارون بدلتے رہیں گے، رجیم بدلے گی، فطرت سب کی ایک ہی ہوگی، نام بدلے گا، ایک ہی کام ہوتا رہے گا. جس دن جہالت ختم ہوگی، جس دن قرآن کی روشنی پھیلے گی، میرے محترم بزرگوں دوستو، ان کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یہ بچ ہی نہیں سکتے. اصل ان کی طاقت وہ مغلوب ذہنیت، جو لوگوں میں جب راسخ ہو جاتی ہے تو پھر یہ پاورفل ہو جاتا ہے. جب آپ کی سوچ آزاد ہو تو پھر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا. ہاں وقت اس میں ضرور لگ سکتا ہے، لیکن پھر باقی نہیں رہ سکتے، یہ ختم ہو جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ جب سب کچھ اس نے جب بچوں کو پھر سے مارنا شروع کیا تو لوگوں نے شکایت کیا کہ موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ، ہم پہلے بھی مارے جاتے تھے، ابھی بھی مارے جا رہے ہیں، کیا فائدہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ڈیوائن رول دیا وہ ہمارے لیے بھی ویلڈ ہے. بالکل 4 باتیں بتائی، اور ہم لوگوں کو بھی یہ چاروں باتوں کو ایسا نا اپنے لکھ کے اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، 1 اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اور ثابت قدم رہو. 2 اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو. 3 زمین تو اللہ کی ہے، زمین تو اللہ کی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اور 4 اور آخر بھلا تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے، وعاقبۃ المتقین. 4 باتیں. اس سے زیادہ متاثر نہ ہو کہ اس وقت بازی کون مار لیا، میدان کس کے ہاتھ میں ہے، ڈیسیژن کس کی طرف انکلائنڈ ہے، اس وقت جنگ کس نے جیت لی ہے، اس وقت غلبہ کس کا ہے، کس کی تیاری ہے، کون ڈومینیٹ کر رہا ہے. زمین تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ وقتی طور پر ہے، لیکن آخر کار کیا ہوگا؟ آخر کار تو متقیوں کا ہی بدلہ ہے، عاقبۃ المتقین. الٹیمیٹلی جو جسٹس ہے، جو ٹروتھ ہے، وہی پرویل کرے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، صاف صاف لفظوں میں یہ سارے کچھ موجود ہے. تو جس طریقے سے یہ سامری اور ملاؤں کا ٹولہ لوگوں کو جو ہے فرعون کی اطاعت اور اس کے لیے تیار کرتا ہے، اس کے لیے جو حربہ استعمال کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایسے عام حالت میں تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پہلے ان کو کمزور کرو، ان کو غیر ضروری چیزوں میں لگاؤ، اس کے لیے پھر فرقے بناتے ہو، فرقوں کو آپس میں لڑا کے اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے سوائے جھکنے کے.
اور جو کوئی بھی حق کی آواز، سچ کی آواز لے کے اٹھنا چاہے تو اس کو بدنام کرو، اس کے خلاف الزام کا بوچھار لگا دو، اپنے کتے چھوڑ دو، ان کے پیچھے جاؤ، بھونکتے رہیں، کاٹتے رہیں، چوستے رہیں اس کا خون، کہ ڈر جائے، وہ بھی سہم جائے، تھک جائے۔ تو ہر زمانے کے فرعون کا جو ہے نا یہ صفت ہے کہ وہ حق کی انکار کے لیے حق والوں کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس پہ لیبلز لگاتا ہے، تاکہ میجورٹی میں اگرچہ اس کی صفات کا جاذبیہ دل میں ہے، دل میں تو اس کا سکہ بول رہا ہے کہ سچا ہے، لیکن وہ سچ کے ساتھ چلنے کی ہمت نہ رکھے، اس کے کنزیکوینس سے ڈر جائے، اتنا ڈر جائے کہ نہ یہ ساری باتیں سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، بولنا تو دور کی بات ہے، اور سوچنا بھی نہیں چاہتے، پہنچا دیتے ہیں وہاں تک۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، لوط علیہ السلام سے، یہ دیکھیے سامریوں کا جب ان کے چال چل جاتا ہے نا، اور سوسائٹی جب مغلوب ذہنیت والی ہو جاتی ہے تو پھر سائیکلوجی کیسی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہو جاتی ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کی سائیکلوجی ہو گئی تھی، کہ لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ کفر نہ کرو، اور تم یہ جو بدکاری شروع کیے ہو، دنیا جہاں کے لوگوں نے کبھی نہیں کیا، کہاں سے تم نے ایجاد کیا ہے نیا بدکاری کا طریقہ، ڈرو اللہ سے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس کو ذرا شہر سے نکال، باہر کرو، یہ بڑا پاک صاف بننا چاہتا ہے، یو آر ٹو گڈ، یو آر ٹو آئیڈیل، آپ بہت زیادہ پاک صاف ہیں، یہ ڈیمیرٹ ہے آپ کا، ہمارے ساتھ ہو تو گندی میں رہو، گندر میں رہو، زیادہ توحید مت کرو، ہم بھی شرک کرتے ہیں، تم بھی شرک کرو، ٹھیک ہے، شرک کا اپنا نام بدل کے رکھو، زندہ مردہ شرک سے نکل گئے ہو، قبر کے شرک سے نکل گئے ہو، تعویذ کے شرک سے نکل گئے ہو، لیکن کم سے کم محل والے شرک میں تو رہو، ہاں اس سے اوپر مت جاؤ، یہاں پہ تو آ کے ضرور جھک جاؤ، محل کا شرک ہونا چاہیے، محل والوں کا شرک، آکار کا شرک نکل گئے ہو، لیکن شخصیت کے شرک میں تو رہو، کسی نہ کسی شرک پہ آپ کو رہنا پڑے گا، تب تو ہم تم برابر ہیں، تب تو ہم تم سے راضی ہو سکتے، نہیں تو پھر الزام لگائیں گے تمہارے اوپر، بڑا پاک بننا چاہتا ہے، یہ بھی تب بھی نہیں کہیں گے، غلط ہے، ابھی کہو نا لوگوں کے سامنے سارے دلائل رکھو تو کہے گا ریجیکٹ کرو اس کو، نہیں ہے قرآن میں، نہیں ہے، یہ بات صحیح کرتا ہے وہ، ایک دم صحیح بات ہے، حق، ارے اللہ کرے، بڑا مطلب جماع والا، بڑا دمدار بندہ ہے، لیکن تھوڑا جذباتی ہے، سمجھ رہے، نام سی بدلا، وہی گیم چل رہا ہے، یو آر ٹو آئیڈیل، یہ جو بولتے ہیں نا آپ کو آپ جذباتی ہیں، وہی کہہ رہے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، بڑا پاک بننا چاہتا ہے، تم یہ بتا رہے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں، تو تم بہت صاف ہو، یو آر ٹو آئیڈیل، اور ایسا ٹو آئیڈیل ہے تو پھر سوسائٹی سے نکل جاؤ، ہم تو گندے ہیں تو گندوں کے ساتھ مت رہو، جاؤ پھر نکلو شہر سے باہر، آج بھی یہی روش ہے، اور کسی بھی آپ دنیا کے کنٹری میں رہیے، فرعونوں کے پاس یہ سارا دفعہ موجود ہے، آپ بات کریے عورتوں کے اور بچوں کے حقوق کی، اور ان کے حقوق کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں ایز پر اسلامک ویلیوز، انصاف کے نظام، تو آپ کو بولیں یہ ٹیررسٹ ہے، اپنی نسل کو ٹیررائز کر رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، بچوں کا حق مارتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں، بتائیے، برقع اڑا کے رکھ دیا، اچھی بھلی چلتی پھرتی جو ہے ایک عورت کو گھیر کے رکھا ہوا، گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، قرآن اور سنت کا بات کریے تو بولیں گے فنڈامنٹلی سے بہت زیادہ بنیاد پرست ہے، اس کے لیے تجربہ تو کچھ ویلیو ہی نہیں ہے، ہمارا ایکسپیرینس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا سب بیوقوف تھے، تم کہتے ہو بس ہم کو قرآن حدیث میں دکھاؤ تو مانیں گے، اب کیا پاگل پنا ہے، فنڈامنٹلسٹ، لوگ ڈر جاتے ہیں، نہیں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، مسلمان ہے، متاثر ہو جاتے ہیں، بولنے دو نا، کیا بولتے ہیں، اس سے بولنے سے کیا ہوگا،
اچھا فنڈامنٹلسٹ بول رہے ہیں تو بری بات تو نہیں بول رہے ہیں. بنیاد، ہاں بھائی بنیاد ہماری قرآن سنت ہے، یہ تو ہمارے لیے گالی نہیں ہے، ٹیگ ہے. خلافت کی بات کریے تو بولیں گے ایکسٹریمسٹ ہے، بہت ہائپر سوچتا ہے، کچھ زیادہ سوچتا ہے. رہو نا بھائی، کھانے پینے کو مل رہا ہے، چل رہا ہے لائف ٹھیک ٹھاک، کیا کو پریشانی؟ تم کو کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک ہے غزہ والوں کو مدد نہیں ہوا، تم کو کیا نہیں ملا؟ کیوں طلب پیدا ہو گئی ہے؟ خلافت ہونی چاہیے تھی، کم سے کم مسلم کنٹری تو اکٹھا ہو کے کچھ کیا ہوتا. تم اپنا رہو نا، اپنے بزنس میں رہو، نماز پڑھ رہے ہو نا ٹھیک سے، کون تم کو پریشان کر رہا ہے؟ ٹھنڈے رہو، ایکسٹریمسٹ مت بنو جاتا. جی بات کریں گے کہ ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے. صحابہ ہمارے لیے نصب العین ہے، صحابہ کی قربانی، صحابہ کا جو ہے دینی جذبہ، وہ میرے لیے مثال ہے. تو کہیں گے جاؤ 1400 سال پرانے چلے جاؤ، پھر گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، اونٹ کی سواری کرو. پھر کیوں رہتے ہو ڈیجیٹل زمانے میں بیکورڈ تھنکنگ کے لوگ؟ اب پاجامہ پہن کے رہو گے، پاجامے کا زمانہ ہے. تو صحابہ کی بات کرنے والوں کو بولتے ہیں بیکورڈ ہے، یہ تو 1400 سال پرانے والی بات کر رہے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. بیکورڈ. بات کریے گا آپ کے اگر مظلوم کی مدد کی تو کہیں گے ریڈیکل ہو گیا ہے، ریڈیکلائز کر دیا اس طرح سے، یہ لڑائی بڑائی کی بات کر رہا ہے. آپ اگر غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں، سو سمپل، غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے اس کی پوری کر دیں، آپ کے پیچھے لگا دیں گے. منی لانڈرنگ، اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے ادھر ادھر سے، اور کھانا کھلا کے دھرم پریورتن کروائے گا. جی کلیم صدیقی، دعا بھی کرتے ہیں ہم لوگ ان کے لیے، یاد آتے ہیں کبھی وہ؟ افسوسناک حالت ہے. تو یہ سارے جو ہے نا فتوے، یہ ریڈی میڈ فتویٰ ہے ہر زمانے کے فرعون کا، یہ اس زمانے میں نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ سارے فتوے رہے ہیں. اور یہ سارے وہ فتوے ہیں جو حق پہ چلنے والوں پہ ضرور لگیں گے. اگر نہیں لگا ہے تو چیک کریں آپ حق پہ ہیں یا نہیں. ان میں سے کوئی نہ کوئی لیول ضرور لگنا چاہیے آپ پہ. اگر لگ رہا ہے تو ہے، ورنہ دین اجنبی تھا، ان قریب یہ دین پھر اجنبی ہو جائے گا، اسٹرینجر ہو جائے گا. اجنبیت کے زمانے میں جو دین پہ چلے گا وہ خود اجنبی سمجھا جائے گا. تو یہ اجنبیت کی دفعہ سب بتایا، یہ سب دفعہ لگتا ہے اجنبی پہ. تو ہم پہ لگا ہے تو سلام ہے، اس پہ فخر کیجیے، جماؤ مانگیے اللہ سے. نہیں لگا ہے تو چیک کریے، دین پہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہدایت لے کے اس کے مطابق پوری استقامت کے ساتھ موت تک چلنے والا بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.